نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں، فقیہ مصلحت بھی سے اور ہندے بادہ خار اچھا، کروسیڈ کہہ کر پھر واپس گیا۔ یہ کروسیڈ، اس کے اوپر جس قدر نقصان ہونا ہے عربوں کا، گریٹر اسرائیل بنے گا، عراق، شام، اردن، سعودی عرب کا کچھ شمالی علاقہ، ترکی کا جنوبی علاقہ، مصر کا صحرائے سینا، اور اس کے ساتھ ہی جو بہترین اس کا زرخیز ترین علاقہ ڈیلٹا آف نائل، یہ سب یہودیوں کے قبضے میں جائیں گے۔ اس کو حدیث میں کہا گیا الملحمۃ العظمی۔ عیسائی 80 علم لے کر ہے مسلمانوں تم پر حملہ آور ہوں گے، اور ہر علم کے نیچے 12,000 فوج ہوں، 9.5 لاکھ فوج۔ یہ نیٹو کی تیاری کس کے لیے ہو رہی ہے؟ جب یو ایس ایس آر کا خاتمہ ہوا تو پوچھا گیا تھا نیٹو چیف سے، اب کس لیے؟ تمہارا وہ دشمن تو ختم ہو گیا، اب ہمیں اسلامک فنڈامنٹلزم سے نمٹنا ہے۔ وہ جانتے ہیں خطرہ یہی ہے، اب اسلام ابھر سکتا ہے، مسلمانوں کے سینوں کے اندر وہ آگ ہے، اوپر خاک اس طرح آ گیا ہے، تمہیں اٹھانا بیٹھنا، یہ اندر سے انگارا ہے، اوپر سے راکھ ہے، اسے دھوکہ نہ کھا جانا ان کے دلوں کے اندر۔ اور بش نے کہا تھا مسلمان چاہتے ہیں کہ ہسپانیہ سے لے کر انڈونیشیا تک نظام خلافت قائم کریں، اور میں حیران ہوا تھا کہ اس کمبخت کو ہسپانیہ کا خیال کیسے آ گیا؟ ہمیں تو کبھی آتا ہی نہیں، ہم تو بھول گئے، وہ تو 500 برس پرانی بات ہے جبکہ وہاں سے ہمیں نکال دیا گیا تھا۔ اگرچہ اقبال نے کہا تھا ہے عرض فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا؟ ہسپانیہ میں تو 800 سال حکومت کی مسلمانوں نے، اور ابھی 500 برس ہی گزرے ہیں نا۔ یہودی تو عرض مقدس سے 2000 سال نکالے گئے، انہیں لا کے آباد کیا گیا، عربوں کے سینے میں خنجر پھونک دیا گیا۔ وہ چھوٹا سا ملک جو چاہتا کرتا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ امریکہ جیسے اپنے بیٹے کی حفاظت کرے ویسے کرتا اس کی۔ اور حضور نے فرمایا ہے وہ جنگ جب ہوگی تو ایک باپ کے اگر 100 بیٹے ہوں گے تو 99 ختم ہو جائیں گے، ایک بچے گا۔ یہ حدیث ہے، حدیث ہے صحیح۔ اور آپ نے فرمایا ویل للعرب من شر قد اقترب، عربوں کے لیے ہلاکت ہے، عربوں کے لیے بربادی ہے اس شر سے جو قریب آ چکی ہے۔ اور آج جس طرح انہوں نے ان کی تہذیب کو اختیار کر لیا، دبئی جا کر دیکھیے، بدترین مغربی معاشرہ جو ہے وہ دبئی کے اندر ہم نے قائم کر کے دکھا دیا۔ اب سعودی عرب اس راستے پر بڑھ رہا ہے، اور اس کے بعد نمبر 2 پر جو ہے ہم پاکستانی ہیں۔ لیکن میں اس کے پہلی بات جو کہہ رہا ہوں وہ تو یقینی ہے، اس میں تو احادیث صحیحہ موجود، اگرچہ اس کے بعد پانسا پلٹے گا، پھر حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، اور وہ گریٹر اسرائیل گریٹر گریو یارڈ بنے گا یہودیوں کا، ایک ایک یہودی قتل ہوگا اور دفن ہوگا۔ یہ بات میں ہونا ہے، میں پہلی بات میں فرض کر رہا ہوں، وہ پاسا پلٹے گا جب پلٹے گا۔ ابھی جو سامنے ہے وہ کیا ہے؟ اس ملحمۃ العظمی کہا حضور نے، جسے آرمگڈون کہتے ہیں عیسائی۔ آرمگڈون کی اگر کہیں جا کر آپ دیکھیں گے، آپ ڈکشنری میں مانی تو کیا لکھا ہے؟ A very big war which will be fought between the forces of evil and good before the end of this world۔ اس دنیا کے خاتمے سے پہلے خیر اور شر کی قوتوں کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوگی، ارمجدون اسے کہتے ہیں عربی میں، اور آرمگڈون اسے کہتے ہیں انگریزی کے اندر۔ اور یہ بائبل کی آخری کتاب کے اندر ہے، جو اس میں کہ مکاشفات یوحنا، ریویلیشنز آف سینٹ جان۔ یہ تو میں کہہ رہا ہوں یقین کے ساتھ، اور زیادہ دور نہیں آیا چاہتا ہے، اس لیے کہ یہودیوں کا اور عیسائی جو کنزرویٹوز ہیں، نیو کنزرویٹوز، ان کا 5 نکاتی ایجنڈا ہے متفق علیہ، جس کے تحت یہ جنگ صلیبی شروع کی گئی ہے۔ وہ سن لیجئے آپ۔ آرمگڈون نمبر 1، گریٹر اسرائیل قائم ہو جانا اس کے نتیجے میں نمبر 2، مسجد اقصی اور قبۃ الصغریٰ کو گرانا نمبر 3، وہاں تھرڈ ٹیمپل، وہ مسجد جو حضرت سلیمان نے بنائی تھی 1000 قبل مسیح میں، پھر برباد کی تھی نیبوکدنیزر نے، دوبارہ بنائی گئی،
پھر دوبارہ ختم ہوئی 70 عیسوی تک گری پڑی ہے، ان کا خانہ کعبہ گرا ہوا ہے 70 عیسوی سے لے کر آج تک۔ ایک دیوار ہے ویلنگ وال، جہاں جاتے ہیں، روتے ہیں، پیٹتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، وہاں وہ بنے گا 3rd ٹیمپل۔ اور نمبر 4، اس میں لا کر رکھا جائے گا تخت حضرت داؤد کا۔ یہ تخت کہاں ہے اس وقت؟ یہ لندن شریف کے اندر، جو ان کی پارلیمنٹ کا جو چرچ ہے، ویسٹ منسٹر ایبے، اس میں رکھا ہوا ہے۔ ایک پتھر تھا جس پر بٹھا کر حضرت داؤد کی تاج پوشی ہوئی، پھر حضرت سلیمان کی ہوئی، پھر وہ پتھر رکھ دیا گیا جب حضرت سلیمان نے بنایا ہیکل مسجد اقصی، وہاں رہا وہ۔ ہر بادشاہ جو تھا یہودی اسی کے اوپر بٹھا کر اس کی تاج پوشی ہوتی تھی۔ سن 70 میں ٹائٹس نے گرایا اسے، ہیکل کو، وہ پتھر لے گیا، وہاں سے روم گیا، روم سے آئرلینڈ گیا، آئرلینڈ سے اسکاٹ لینڈ آیا، اسکاٹ لینڈ سے انگلینڈ آیا، اور اب وہ رکھا ہوا ہے 14ویں صدی عیسوی سے آج تک۔ وہ ویسٹ منسٹر ایبے میں رکھا ہوا، ایک کرسی کی سیٹ میں اسے بنا دیا گیا ہے تخت کی شکل۔ اب انگریزوں میں کوئی ملکہ ہو، کوئی بادشاہ ہو جس کی بھی تاج پوشی ہونی اس میں ہو، یہ لا کر رکھا جائے گا 3rd ٹیمپل میں۔ اور اس پر یہودیوں کے خیال کے مطابق ان کا مسیحا آئے گا جو مسیح دجال ہوگا، عیسائیوں کے خیال کے مطابق حضرت عیسیٰ آئیں گے، وہ ہمارا بھی خیال ہے حضرت عیسیٰ آئیں گے علیہ السلام۔ بہرحال یہ تو بات کی باتیں ہیں، اس وقت جو میں عرض کر رہا ہوں، عربوں پر بہت بڑا عذاب، اور پاکستان کا معاملہ البتہ یہ ہے، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا۔ ہینگنگ ان دی بیلنس، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، ہو سکتا ہے، اگر جو اسی پہ شرائط ہوگی۔ چمن کے مالک اگر بنا لے موافق اپنا شعار، اب بھی چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار، اب ہو سکتی ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر ہمیں ملک دیا، ہم نے اللہ سے بدعہدی کی، وعدہ خلافی کی، غداری کی، لہذا سزا دی جائے اور ہم سے یہ ملک چھین لیا جائے۔ It's just possible۔ دور نہ سمجھے، اس انہونی بات نہ سمجھے۔ جو گھیراؤ ہو رہا ہے آپ کے مغرب میں نیٹو فورسز اور مشرق میں بھارتی فورسز گدھوں کی طرح بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں، پاکستان اور ڈسٹیبلائز ہو جائے، یہاں اور بدامنی ہو جائے۔ اب لاہور میں پھر آج دھماکے ہو گئے ہیں، 2 دن پہلے کا دھماکہ میں سہ کے آیا ہوا ہوں، آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، وہ جانیں بچی ہیں۔ جو ہماری اکیڈمی کا حشر ہوا وہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ یہ سارا کیوں ہو رہا ہے؟ تاکہ یہاں بدامنی ہو جائے اور ہمیں جواز مل جائے، مغرب سے نیٹو فورسز داخل ہو جائیں، مشرق سے بھارتی فورسز آ جائیں، اور ہمارے ایٹمی دانت توڑ کر اور پھر ہمیں بھارت کے سامنے ڈال دیے جائے۔ Now do as you like۔ یہ ان کا نقشہ ہے، ہوگا کیا وہ اللہ جانتا ہے، ہوگا وہ جو اللہ چاہے، لیکن اللہ کا چاہنا جو ہے وہ کس پر منحصر ہے؟ یہاں انقلاب برپا کرو، یہاں اسلام لاؤ، اگر دھندوں میں لگے رہو گے تو وہ خود بخود نہیں آ جائے گا انقلاب۔ صحابہ نے جانیں دی تھی، کتنی تکلیفیں اٹھائی تھی، 12 برس تک مکی دور کے اندر، بانشہ درویشی در ساز و دمادم سن، جو پختہ شبی خدرہ پر سلطنت جم سن۔ یوم طائف یاد ہے جو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے پوچھا تھا حضور سے کہ یوم احد سے زیادہ سختی بھی آپ پر کبھی آئی؟ یوم احد پر کیا ہوا تھا؟ تلوار کا وار پڑا تھا آپ کے چہرے مبارک، یہ جو رخسار کی ہڈی ہے اس کے اندر وار گیا ہے، اوپر خود کی 2 کڑیاں تھی وہ اس میں گھس گئی، 2 دندان مبارک شہید ہوئے۔ وہ خود کی کڑیاں ایک صحابی نے اپنے دانتوں سے پکڑ کھینچنے کی کوشش کی، دانت نکل گئے، وہ نہیں نکلی، کیا جتن کر کے نکالی گئی ہوگی تو خون کا فوار آیا، اتنا خون گیا ہے کہ آپ بے ہوش ہو گئے، گر گئے، اور مشہور یہ ہو گیا کہ آپ کا انتقال ہو گیا، شہادت ہو گئی۔ یہ سیرت کبھی پڑھی ہے؟ حضرت عائشہ کے ہوش کا تو یہی دور تھا نا۔ یوم طائف میں جو ہم کیا تھی، بچی تھی، انہیں کیا پتا کیا ہو رہا ہے حضور کے ساتھ۔ 3 دن تک حضور مکے کی گلیاں اور وہاں کے اوباش لوگ پتھراؤ کر گئے تھے اس امید میں کہ شاید وہاں کا کوئی سردار ایمان لے آئے، تو یہاں تو ابو طالب بھی فوت ہو گئے، یہی دنیاوی سہارا تھا، خاندانی سہارا تھا ابو طالب کے ذریعے، اور گھر میں دل جوئی کرنے والی رفیقہ حیات تھی، وہ بھی، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔
آپ نے کہا یہ عامل حزن ہے، اب تو سب کو طے ہو گیا قریش کو کہ اب جیسے قتل کر دو ان کو۔ اسی لیے آپ گئے طائف، شاید وہاں کا کوئی بڑا سردار مانے ایمان لے آئے مجھ پر تو میں اپنا مرکز ادھر شفٹ کر دوں۔ تینوں سے ملے ہیں، تینوں نے وہ جواب دیے نکل جاؤ یہاں سے، میں تمہارے ساتھ بات بھی کرنے کو تیار نہیں۔ اچھا تمہارے سوا کوئی نہیں ملا تھا اللہ کو نبی بنا کر بھیجنے کے لیے؟ دیکھو جاؤ، میں بات نہیں کرنا چاہتا، ہو سکتا ہے میں بے عزتی کر بیٹھوں، واقعی تم اللہ کے نبی ہو تو میں مارا جاؤں گا، جاؤ۔ ایک ہے ایک شخص معین، المسیح الدجال، ان دونوں میں فرق ہے۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ایک تو شخص ہوگا جس کا ظہور ہوگا، وہ شخص معین ہوگا، اور اگر احادیث کا تتبع کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہود کا کوئی بہت بڑا لیڈر ہوگا، اور آخری زمانے میں قریب قیامت کا جو زمانہ ہے، قرب قیامت کا، اس میں جو بڑی عظیم جنگیں ہونے والی ہیں، ان میں جب یہودیوں اور مسلمانوں کا مقابلہ ہوگا اور بہت کریٹیکل سٹیج پر وہ مقابلہ پہنچا ہوا ہوگا، اس وقت حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور وہ دجال اکبر کو یا المسیح الدجال جسے کہا گیا ہے اس کو وہ قتل کرے۔ تو المسیح الدجال یہ تو ایک شخص معین، البتہ دجالی فتنہ صرف ایک شخص معین کے ساتھ نہیں متعلق، بلکہ اس کے لیے جو احادیث آئی ہیں ان کا جب ہم تتبع کرتے ہیں، ان سب کو جب جمع کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک خاص کیفیت ہے، ایک خاص دور میں کچھ ایسی کیفیات پیدا ہو جائیں گی کہ جن کو دجالی فتنے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ وہ کیفیات کیا ہے؟ میں کچھ احادیث کے حوالے سے وہ میں نوٹ کر کے لایا ہوں، آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس دور میں، اس دجالی فتنے میں، انسان کو جو قواعد طبیعیہ ہیں، جو قدرت کی طاقتیں ہیں، کائناتی قوتیں، ان پر غیر معمولی غلبہ، اقتدار، اختیار حاصل ہو جائے گا، اور وہ دجال متصرف ہوگا ان تمام قواعد طبیعیہ پر، بالکل ایسے انداز میں جیسے کبھی انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ معجزے عطا فرماتے۔ وہ معجزے کہ جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ کے رسولوں کو عطا ہوئے ہیں، گویا کہ وہ سب کی سب کیفیات ہیں کہ جو دجال کے بارے میں قرآن مجید یا احادیث نبیہ میں وارد ہیں۔ مثلا پہلی بات یہ بتائی گئی کہ اس کے لیے فاصلہ بے معنی ہو کر رہ جائے گا، انتہائی تیز رفتاری ہوگی جو اسے حاصل ہوگی۔ چنانچہ الفاظ یہ ہے کالغیث سے استدبرت الريح، وہ ایک ایسے طوفان کے مانند جو ہے وہ سیلاب آئے گا کہ جیسے کوئی بہت زوردار آندھی جو ہے اس کے ساتھ طوفان آیا کرتا۔ آپ سائیکلون کا تصور کیجئے کہ جس طریقے سے وہ ایک انتہائی تیز رفتار ہوا جو ہے وہ طوفان کو لے کر آتی ہے، اس دور سے وہ فتنہ پھیلے گا۔ ایک اور حدیث میں الفاظ ہے فَلَا تَدَعُ قَرْيَةً إِلَّا حَبِطَتْهَا فِي 40 لَيْلَةً، یہ مسلم شریف کی روایت ہے حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کوئی قریہ تک نہیں چھوڑے گا دنیا کی کوئی آبادی چھوٹی سے چھوٹی جس میں وہ نہیں پہنچ جائے گا 40 دن کے اندر اندر۔ یہ اس کی تیز رفتاری کا عالم ہوگا، گویا کہ میں تعبیر کر رہا ہوں اسے ان الفاظ سے کہ فاصلہ بے معنی ہو کر رہ جائے۔ اسی کے ضمن میں بعض اور روایات آئی، سواری جو ہے اس دجال کی اس کو گدھے سے تعبیر کیا گیا، اس لیے کہ ظاہر بات ہے اس دور میں اور کسی شے کا اگر تذکرہ کیا جاتا ہوائی جہاز کا یا راکٹس کا تو وہ تو لوگوں کی سمجھ میں نہ آتا، اور پہلے انہیں ساری سائنس پڑھانی پڑتی تب وہ الفاظ استعمال کرتے، لہذا وہ اس کا خچر، اس کا جس پر سواری ہوتی ہے، لیکن اس کے تیز رفتاری کے لیے الفاظ آئے ہیں کہ اس کا ایک قدم اگر مکے میں ہوگا تو دوسرا قدم شام میں جا کر پڑے، اور الفاظ یہ آئے ہیں کہ اس کے دونوں کانوں کے درمیان فاصلہ جو ہے وہ 40 باع کا یعنی 80 ہاتھ کا ہو۔ بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے میں جو اس کا بیان ہوا ہے کہ اس کا ایک کان جو ہے وہ 30 ہاتھ لمبا کان ہوگا اس کا۔ ابھی ذرا یہ صرف احادیث آپ سنتے جائیے، پھر اس کے بارے میں ان سب کو جوڑ کر جو ہمیں نتیجہ نکالنا ہے اس پر گفتگو بعد میں ہوگی۔ اسی طرح آواز کا معاملہ کہ اس کی آواز
چہار تانگے عالم نے بیک وقت سنی ہے۔ الفاظ یہ ہے ینادی بصوت لہو یسمع لہو ما بین الخافقین، وہ ایک ایسی آواز کے ساتھ پکارے گا کہ جسے مشرق و مغرب کے مابین رہنے والا ہر شخص سنے گا۔ اس کی آواز جو ہے گویا کہ وہ تمام فاصلوں کے جو پردے ہیں اس کے لیے وہ حائل نہیں رہیں گے، بلکہ یہ کہ اس کی آواز جو ہے پوری دنیا میں مشرق و مغرب میں بیک وقت سنائی دے گی۔ تیسری بات معلوم ہوتی ہے کہ علاج معالجہ وہ اس انتہا کو اور عمل جراحی اس انتہا کو پہنچ جائے گا۔ یہاں وہ الفاظ آئے ہیں جو قرآن مجید میں حضرت مسیح کے معجزات کے لیے آئے۔ حضرت مسیح کے الفاظ جو ابرئ الاکمہ والابرص، کہ میں مادر زاد اندھے کو اور جو کوڑ کا مرض، تو ان دونوں کو میں ٹھیک کر دیتا ہوں۔ حضرت مسیح علیہ السلام صرف ہاتھ پھیرتے تھے اور مادر زاد جو نابینا ہے، اندھا، بینائی اس کی آ جاتی تھی، اور کوڑی جو ہے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے، اس کا کوڑ درست ہو جاتا۔ ابرئ الاکمہ والابرص، وہی الفاظ آئے حدیث میں کہ دجال کو یہ قدرت حاصل ہو جائے گی۔ نمبر 2 یہ کہ وہ یحیی الموتیٰ، جیسے کہ حضرت مسیح کے الفاظ ہے وہ یحیی الموتیٰ، میں زندہ کرتا ہوں مردے کو۔ حضرت مسیح فرماتے تھے ایک مردے کو قم باذن اللہ، وہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ بالکل اسی طریقے سے دجال کو بھی قدرت حاصل ہو جائے گی کہ وہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ مزید وضاحت ایک حدیث میں یہ ہے کہ وہ ایک شخص کو آری کے ساتھ بیچ میں سے چیرے گا، 2 ٹکڑے کر دے گا، پھر سینے گا اور زندہ کر دے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ علاج معالجے کا علم اور دوسرے یہ کہ جراحی کا علم جو ہے وہ اپنی ان بلندیوں کو پہنچے گا کہ اس حد تک انسان کی رسائی ہو جائے گی۔ چوتھی بات، اس کو زمین اور فضا پر اس قدر غلبہ حاصل ہو جائے گا۔ الفاظ یہ حدیث کے یامر السماء فتمطر، وہ آسمان کو حکم دے گا بارش برسا اور وہ بارش برسائے گا۔ والارض فتنبت، اور زمین کو حکم دے گا کہ فصلیں اگا اور وہ اگائے گی۔ وَيَمُرُّ بِالْخَرْبَةِ وَيَقُولُ لَهَا اخرجی کنوزک، اور وہ کسی ویرانے پر سے گزرے گا اور اسے حکم دے گا، ویران چٹیل میدان، اور حکم دے گا کہ اپنے خزانے نکال، اور فرمایا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا فَتَتَّبِعُهُ كُنُوزُهَا، اس زمین کے جو خزانے ہیں وہ نکل کے اس کے ساتھ چلنے شروع ہو جائیں گے۔ زمین پر قدرت، فضا پر قدرت، بارش کا حکم ہوگا وہ بارش ہو جائے گی، آسمان بارش برسائے گا، زمین اپنے خزانے اگل دے گی۔ پانچویں بات، وَيُبْعَثُ مَعَهُ الشَّيَاطِينُ عَلَى صُورَةِ مَن مَاتَ، اس کے ساتھ کچھ ایسے شیاطین مبعوث ہوں گے کہ جو ان صورتوں کو اختیار کریں گے ان لوگوں کی جو مر چکے، من الآباء والأمہات والمعارف، جو آباء و اجداد اور مائیں اور دادیاں اور جو بھی جان پہچان والے لوگ ہیں جو فوت ہو چکے ہوں گے، وہ ان کی صورت اختیار کریں گے۔ فَتَأْتِيَ أَحَدَهُمْ فَيَقُولُ أَلَسْتُ فُلَانًا أَلَسْتَ تَعْرِفُنِي، پھر وہ آئے گا اور وہ شیاطین آئیں گے اور انسان سے کسی سے بات کریں گے، کیا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ کیا میں تمہارا فلاں رشتہ دار نہیں ہوں؟ اپنی نشانیاں بیان کریں گے اور لوگ پہچانیں گے۔ یہ وہ احادیث ہے کہ جن کا جو نتیجہ نکلتا ہے اس کو پہچان لیجئے۔ وہ نتیجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دجالی فتنے کے جو اوصاف بیان کیے یا جو علامات بیان کی، ان کا حاصل یہ ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی وہ بلندیاں انسان کو حاصل ہو جائیں گی کہ جو چیزیں کبھی رسولوں کے معجزوں سے ظہور پذیر ہوتی تھی، وہ قوانین طبیعہ پر تصرف کے باعث خود انسان کرنے لگے۔ یہ ہے در حقیقت حاصل۔ چنانچہ آج آپ دیکھیے وہ جو اس کا گدھا ہے وہ ہمارے آج کل کے ہوائی جہاز ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ رڈار جو ہے ان کے ہوائی جہازوں کے، یہ بالکل اینڈز پر ہوتے ہیں، ان کے بازوؤں پر، اور یہی ان کے کان ہیں، انہی سے انہیں وہ معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ خود ان کی لمبائی چوڑائی جو ہے وہ کتنی ہے، اور پھر یہ کہ ان کے درمیان فصل جو ہے وہ 80 ہاتھ کا یا 40 ماہ کا وہ موجود ہے، اور جہاز کی ایک اڑان اب تو کہیں بات پہنچ گئی
کہ آپ کو معلوم ہے کہ پوری دنیا کے گرد بھی ایک جہاز جو ہے وہ چکر لگا لیتا ہے چند گھنٹوں کے اندر، لیکن یہ ہے کہ عام جو رفتار ہے اس میں بھی ایک پڑاؤ سے دوسرے پڑاؤ تک ایک جگہ سے جس کو ہاپ کرنا کہتے ہیں، یہ بھی کم سے کم 500-700 میل کا عام طور پر سفر جو ہے وہ جہاز طے کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہماری جو سائنس کی خاص طور پر جو طبی سائنس ہے، اب اس میں جس طریقے سے کہ زندہ رکھا جاتا ہے انسانوں، اور وہ ویجیٹیبل چاہے کہا گیا ہے ان کو ہیومن ویجیٹیبلز، لیکن یہ کہ دل کی دھڑکن بھی چلائے جا رہے ہیں، خوراک بھی پہنچا رہے ہیں، آدمی جو ہے وہ زندہ سال ہر سال تک زندہ پا رہے ہیں۔ اور یہ کہ سرجری بعض جانوروں پر تو یہ بات ہو چکی ہے کہ کاٹے گئے ہیں اور پھر ان کو سی دیا گیا ہے، جوڑ دیا گیا ہے۔ یہ تمام جو بھی معجزے ہیں اس وقت سائنس دکھا رہی ہے۔ اسی طرح اگر یہ معجزہ دیکھنا ہو کہ زمین لکوں تک زمین جہاں کہیں کوئی آثار نہیں تھے کسی ایک پتے تک کے اگنے کے، اگر وہاں لہلہاتے ہوئے آپ کو چمن دیکھنے ہو تو ویسے سب سے پہلے تو یہ معاملہ ہوا تھا اسرائیل نے جو کر کے دکھایا تھا، لیکن اب تو آپ ابو ظبی چلے جائیے، سعودی عرب میں چلے جائیے۔ سعودی عرب کے اندر حال یہ ہے کہ آپ اگر ہوائی جہاز سے سفر کریں ریاض سے جدہ تک تو آپ کو جگہ جگہ بڑے سرکولر پیچز نظر آئیں گے جہاز سے، نہایت گرین، اور اس کے اندر جو ہے آرٹیفیشل اریگیشن کے ذریعے سے اور بہت عمدہ وہاں کاشت ہو رہی ہے، اور بہت خوبصورت فارمز جو ہے وہ تمام کے تمام سرکولر پیچز، اس لیے کہ جو اریگیشن ہوتی ہے وہ ان ویلز کے ذریعے سے ہوتی ہے کہ جو ایک سرکل میں چلتے ہیں اور پانی کی وہ آرٹیفیشل بارش جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے۔ باقی یہ کہ فضا سے آرٹیفیشل رین، تو یہ تو بہت ہی سادہ سی بات ہے کہ فضا کے اندر ایٹماسفیرک کنڈیشن کو ذرا تبدیل کیا جائے تو بارش آ جاتی ہے۔ اور باقی رہ گیا آواز کا یہاں سے وہاں جانا، وہ تو آواز ہے، یہ صورتیں دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو نیو یارک میں بیٹھا ہوا خطاب کرے، آپ پوری دنیا کے اندر جہاں چاہے وہ آل ورلڈ اینٹینا آپ کے پاس صرف ہونا چاہیے۔ باقی یہ کہ آپ دنیا کے کسی بھی گوشے میں بیٹھے ہوئے کسی شخص کا خطاب جو وہ سن سکتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ در حقیقت یہ جو دجالی فتنہ ہے، یہ جس کے اوصاف جو بیان کیے گئے، ابھی میں اس کو لفظ فتنہ سے تعبیر نہیں کر رہا، اسے جس چیز نے فتنہ بنایا وہ ابھی میں آپ سے عرض کروں گا، لیکن یہ جتنے اوصاف حدیث میں آئے، جتنی صفات بیان ہوئی ہیں، جو قوائف وہاں سامنے آ رہے ہیں، ان سب کا حاصل تو ایک لفظ میں یہ ہے کہ سائنٹیفک ڈیولپمنٹ اور ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ وہ اس درجے کی ہو جائے گی کہ قواعد طبیعہ پر، فورسز آف دی نیچر پر انسان کو تصرف اور تسلط حاصل ہو جائے گا، اور وہ انہیں استعمال کرے گا، اور اس طریقے سے اس کے اندر وہ ساری کی ساری کیفیات جیسے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنی نگاہوں کے سامنے وہ پیدا ہو جائیں گی۔ اب سوال یہ ہے